السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى۔ فقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں مومنین اور مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو بندے ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو نئی نئی راہیں سجھاتے رہتے ہیں۔ یعنی بندہ اللہ کی محبت میں، معرفت میں جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے مشقتوں میں ڈالنا اور ہر قسم کی پریشانیوں کو جھیلنا اور صبر و شکر سے کام لینا، اور کسی بھی حالت میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا، وہی بندہ آگے چل کر کامیاب ہوتا ہے۔ اور بتایا گیا ہے پروردگار کی جانب سے کہ اللہ رب العزت ویسے بندوں کے لیے راستے ہموار کرتے چلے جاتے ہیں، اور نئے نئے راستے اس بندے کے ترقی کے لیے، معرفت کی لائن میں، دینی ماحول میں ترقی کے لیے اللہ رب العزت آسان کرتے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر پروردگار نے فرمایا: لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی اگر اچھائی کی طرف انسان جو ہے اپنا قدم بڑھاتا ہے تو وہ معرفت اور اللہ کی رضا اور اس خوشنودی کے لیے جو کام کرتا ہے اس کے لیے بہترین راستے فراہم ہوتے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ برائی کو اپناتا ہے اور برائی کی طرف چلنے لگتا ہے تو پروردگار اس میں بھی اس کو چھوٹ دیتے ہیں کہ دیکھ بندے، جب تک تو سدھر نہیں جاتا تو تیری اصلاح، تیرے دل کے شرح صدر کے لیے کوئی راستہ فراہم نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ تو اپنا راستہ خود تلاش کر لے۔ اس عظیم مجاہدے کی وجہ سے حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی خوب بارش ہوئی تھی۔ ان کے دل میں اللہ رب العزت کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ جو شخص بھی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا تھا آپ اس کے منہ میں شیرینی ڈال دیتے تھے۔ ایک شخص نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جو شخص میرے محبوب کا نام لے میں اس کے منہ میں شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں؟ جی ہاں، جن لوگوں نے اپنے نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر کندن بنایا ہوتا ہے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا دار
دنیا دار المجاہدہ ہے اور آخرت دار المشاہدہ ہے۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے نفس کی مخالفت کرنا، اپنی چاہتوں کو چھوڑنے، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے بندے کو جو تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے اسے مجاہدہ کہتے ہیں۔ اسی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجاہدہ وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہی مجاہدہ ہے۔ نفس کو لگام دینا ایک مستقل کام ہے۔ آج کل تو اکثر لوگ نفس کو لگام دینے کی بجائے نفس کو اس طرح پالتے ہیں جیسے لوگ گھوڑے کو پالتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ لوگوں سے اپنی تعریف کروانے سے، اپنی تعریف پر خوش ہونے سے، ان کے سامنے اپنے خواب بیان کرنے سے، اپنے درجات اور کیفیات بتانے سے، من پسند کھانا کھانے سے اور دل میں پیدا ہونے والی ہر چاہت کو پورا کرنے سے نفس موٹا ہوتا رہتا ہے۔ جب یہ نفس اڑیل ٹٹو بن جاتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اب میرا شریعت پر عمل کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اصل میں نفس شریعت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اے دوست، تو نفس کو پالنے میں مشغول ہے اور نفس تجھے جہنم میں دھکیلنے میں مشغول ہے۔ تو اسے پالے گا اور یہ تجھے کندھے پر اٹھا کر جہنم میں دھکا دے دے گا۔ اس نفس کو کس طریقے سے قابو کیا جائے، یہ سوال ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کیا جائے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ من گھڑت یعنی اپنے بنائے ہوئے نفلی مجاہدے کرنا نفس کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن ہر کام سنت کے مطابق کرنا اس پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ 1973 کی بات ہے کہ ایک آدمی اس عاجز کو ملنے آیا۔ وہ 16 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا تھا۔ میرے دوست بڑے حیران ہوئے کہ یہ 16 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، کیسے مشکل کام نہیں ہے؟ سردی، گرمی، صحت، بیماری، سفر، حضر میں ہر وقت روزے سے رہنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس سے پوچھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ کیا آپ روزہ رکھنے میں کوئی دقت آپ کو پیش آتی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا کہ یہ اس کی عادت بن گئی ہے۔ کچھ لوگ دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ لوگ صبح اور شام 2 دفعہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ یوں سمجھیں کہ یہ بھی دن میں 2 دفعہ کھاتے ہیں، ایک دفعہ سحری کے وقت اور ایک دفعہ افطاری کے وقت۔ لہٰذا ان کی یہ عادت بن گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ جی آپ صوم داؤدی رکھیں۔ صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھیں اور دوسرے دن ناغہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ صوم داؤدی رکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ یہ تو میری عادت بن گئی ہے اور دن کے وقت اب میرا کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اگر میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن روزہ رکھوں تو اس میں میرے نفس پر زیادہ بوجھ ہوگا، جو کہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا دیکھو کہ یہ جو اپنی مرضی سے مجاہدہ کر رہا ہے وہ کام آسان ہے،
لیکن حدیث میں جو طریقہ آیا ہے اس کے مطابق کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنتوں پر عمل کریں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، لباس پہننے کی سنتیں اپنائیں۔ ہم نے باادب بانصیب کتاب میں احادیث کے ذخیرے میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان سنتوں کو درج کیا ہے۔ اس لیے جو بندہ چاہے کہ ہماری زندگی بالکل سنت کے مطابق بن جائے، وہ باادب بانصیب کتاب کو پڑھنا شروع کر دے اور اپنی ہر عادت کو اس کے مطابق ڈھالتا چلا جائے۔ اس طرح اس کی زندگی بالکل سنت کا نمونہ بن جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے سنت پر عمل کرنا بے ساختگی کے ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس کا ہر کام خود بخود سنت کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک شخص جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 9 سال تک رہا۔ ایک دن وہ کہنے لگا، حضرت مجھے اجازت دیں، میں کسی اور شیخ کے پاس جاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگا، حضرت میں 9 سال تک آپ کی خدمت میں رہا اور میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت نے فرمایا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان 9 سالوں میں مجھے کوئی کام خلاف سنت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں۔ فرمانے لگے، اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ 9 سال میں ایک کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف میں نے نہیں کیا۔ گویا یہ سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی کرامتیں ہم سے چھین لیں اور اتباع سنت ہمیں دے دیں تو خوش نصیبی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور اگر ساری دنیا کی کرامتیں ہمیں دے دیں اور اتباع سنت چھین لیں تو ساری دنیا کی بدبختی کے سوا ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین کو اللہ تعالیٰ نے سنت والی زندگی دی۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، بول چال، رفتار، گفتار اور سب طور طریقے سنت کے مطابق تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے سراپا رحمت تھے اور ہمارے اکابرین بھی سراپا رحمت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دوسروں کی تکلیف پر دکھتا ہے اور ان اللہ والوں کا دل بھی دکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے تھے اور ان اللہ والوں کے دل بھی ہر وقت اللہ رب العزت سے واصل رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا۔ اللہ والے بھی دین کے لیے ہر وقت اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سالانہ جلسے میں تشریف لائے۔ آپ نے بیان فرمایا، بیان کے بعد دعا ہو گئی اور ساتھ ہی نماز کے لیے اذان ہو گئی۔ حضرت باوضو تھے، آپ اسٹیج سے اٹھے تاکہ نماز کے لیے مسجد میں جائیں۔ آگے سلام کرنے والوں کا اتنا مجمع تھا کہ انہوں نے آپ کو گھیر لیا۔ اب مجمع میں بندہ بعض اوقات ایسا گھر جاتا ہے کہ اسی کو پتہ ہوتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا۔ بندہ سوچتا ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ اب حضرت چاہتے تھے کہ لوگ بیٹھیں، ہٹیں اور میں مسجد میں پہنچوں۔ حتیٰ کہ جب مجمع کو ہٹاتے ہوئے بڑی مشکل سے مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور امام نے 1 رکعت پڑھا لی تھی۔ حضرت نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا، آج 23 سال کے بعد تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر! اکابرین کی زندگی دیکھیے، ان سے ایک جو ہے وہ عمل جو ہے رک جاتا ہے یا وہ تاخیر ہو جاتی ہے اور وہ عمل سے حضرت جو ہے
عاری ہو جاتے ہیں تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ایک عمل تکبیر اولیٰ کے قضا ہونے کا ان کو اتنا بڑا صدمہ تھا، اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ 23 سال جو ہے حضرت نے تکبیر اولیٰ کے بغیر نماز نہیں ادا کی۔ یہ اکابرین کی زندگیاں ہیں، یہ اولیاء اللہ کی زندگیاں ہیں۔ اب اس قضا ہونے میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا، جلسہ گاہ کے ساتھ ہی مسجد تھی، وہ وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار بھی تھے اور باوضو بھی تھے، جا رہے تھے، مگر اللہ کے بندے درمیان میں آ گئے، وہ جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اللہ اکبر! 23 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے والے، اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں درجے پائے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے مجاہدے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی فیض ایسا پھیلایا کہ پورے ملک میں جہاں جائیں ان کے شاگردوں کے مدارس نظر آتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی خدمت کے باغ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عمرے پر گیا تو میں جتنے دن بھی حرم شریف میں رہا، میری ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف کے اندر اور امام کے بالکل پیچھے ادا ہوتی تھی۔ ہمارے لیے تو یہ ناممکن بات ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے وہاں ایک دن بھی کبھی ایسا نہیں گزارا۔ وہاں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ ہر نماز پہلی صف میں پڑھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر آدمی اس کے لیے آگے جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا۔ پھر ہر نماز پہلی صف میں پڑھنا، اور وہ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور پھر امام کے پیچھے پڑھنا کتنا دشوار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہی رہے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ وضو کر کے مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے اور عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آتے ہوں گے۔ اللہ اکبر! جب ہمارے بزرگ ایسے ایسے مجاہدے کرتے تھے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام بھی پاتے تھے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرے معزز ماں بہنوں، موضوع تصوف کے عنوان سے چل رہا ہے، اور اس میں جو ہے محنت اور ریاضت، اللہ کے ذات سے تعلق جوڑنے کے لیے جو بندے کرتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں، ان کے مقامات کیا ہوتے ہیں، اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو اس عاجز کو بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے اور سنتوں کی پابندی کو ہمارا شیوا بنا دے۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔